اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر میں خوشیاں تھیں، خوشحالی تھی، تبھی سکون تھا کہ دولت چھاؤں چھاؤں برس رہی تھی۔ بے شک دنیا میں سردی، گرمی، خزاں، بہار آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہار بھی چند دن کی ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر کی سدا بہار یوں ہی رہے گی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی اور میرے میاں رشوت کے الزام میں اپنے سرکاری عہدے سے برطرف کر دیے گئے اور ہمارے بہت برے دن آ گئے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور کبھی کی راتیں، سو ہماری بھی فاقوں تک نوبت پہنچ گئی۔ اب سفید پوشی کا برم رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں محض میٹرک پاس تھی، میری شادی 9 عمری میں ہو گئی تھی۔ ملازمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ایک دور کے کزن وکیل تھے، ان کے پاس سوالی بن کر گئی تو انہوں نے بڑی مشکل سے فتح کی، ضمانت کروائی۔ ضمانت بھرنے کو پیسہ نہ تھا، ایک گاڑی بچی تھی، وہ دے کر میاں کی جان چھڑائی۔ ان دنوں جی اس قدر پریشان تھا، سوچتی رہتی جنگل میں بس جا بسوں یا خودکشی کر لوں۔ میاں صاحب بھی سوچ سوچ کے ہلکان ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی جو کماتے اڑا دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ جب بہتی گنگا ہے یوں ہی سدا بہتی رہے گی۔ وہ نوکری کرنے سے عاجز تھے، افسری کی تھی، چھوٹی موٹی ملازمت کیوں کر سکتے تھے۔ رشوت خور بھی اس کی کیریئر کے اوپر چپک گئی تھی۔ آخر رشتہ دار بھی کب تک مدد کرتے۔ جب مایوسی کی انتہا ہو گئی تو میرے شوہر ایک دن یہ کہہ کے گھر سے نکل گئے کہ اگر آج روزگار نہ ملا تو گھر نہیں لوٹوں گا۔ میں تمام دن روتی رہی، ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شام ہوئی، دیکھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور ایک برقع پوش عورت ان کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ عورت نے گھر کی دہلیز پار کر کے نقاب جو پلٹا، آنکھیں چونکا دیں۔ کالے برقعے کی باریک نگاہ میں چہرہ ایسا دھمکتا ہوا تھا جیسے بادلوں میں چاند۔ میں نے عورت کو کرسی پہ بیٹھنے کو کہا، وہ ہچکچانے لگی۔ میاں جی بولے، نیلم کیوں جھجک رہی ہو؟ اپنا ہی گھر ہے، منزہ اچھی بیوی ہے، تم اس سے حسن سلوک کی توقع رکھو۔ یہ سوکن بن کر نہیں، بہن بن کے تمہارے ساتھ گزارا کرے گی۔ میاں کے منہ سے یہ الفاظ سن کے مجھے تو چکر سا آ گیا، جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ پہلے تو سمجھی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ سوکن کا لفظ پگھلا ہوا سیسا بن کر کانوں میں اتر گیا۔ یا خدا، یہ کیسا عذاب نازل ہو گیا ہے مجھ پر اور میرے بچوں پر۔ میں نے تو مانگی تھی خوشحالی کی دعا اور پڑ گئی مجھ پہ سوتن کی صورت یہ مصیبت۔ تھوڑی دیر تو چارپائی کی پٹی پہ گمسم بیٹھی رہی، گویا کوئی بے روح جسم، آنکھیں کھولے اپنی بے نور آنکھوں سے دنیا کو تکتا ہوا۔ میاں نے جھنجھوڑا، منزہ کیا ہوا؟ اگر یہ آ گئی ہے تو اپنی قسمت ساتھ لے کر آئی ہے۔ ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے، تیری قسمت اور تیرے بچوں کے نصیب پر تو مہر ہے۔ اس کو اس وجہ سے ساتھ لے آیا ہوں، شاید اسی کے نصیب سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ کھانا مل جائے۔ اور ہوا بھی یوں ہی۔ نیلم بڑی ہی بھگوان ثابت ہوئی۔ اس کے آتے ہی ہماری تنگ دستی اور اس کا روشن چہرہ دیکھ کے بھاگ گئی۔ نیلم کسی کمپنی میں ملازم تھی۔ وہ ملازمت پر اس طرح تیار ہو کر جاتی جیسے شریف اور باحیا کو زبردستی بناؤ سنگھا پہ مجبور کر کے ڈیوٹی پہ بھیجا جا رہا ہو۔ میک اپ سے سجی، شوخ لباس پہن کر شام کو ڈیوٹی پر چلی جاتی اور صبح کو لوٹتی، آتے ہی پڑھ کے سو جاتی۔ میں نے میاں جی سے پوچھا، آخر یہ کیسی ملازمت ہے؟ بولے، ایک بڑی کمپنی ہے، تنخواہ بھی بہت ہے، لیکن ڈیوٹی رات کو کرنا پڑتی ہے۔ وہ کیوں؟ یہ تو عورت ذات ہے، مستقل رات کی ڈیوٹیاں کیوں لگائی ہیں؟ وہ اس لیے کہ اکثر یورپ ممالک میں جہاں جب دن ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں رات ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں رات کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھ کو تو اپنے صاحب کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور چپ ہو گئی۔ رات کو تو میرے پاس ہی ہوتے تھے، پھر بھلا مجھے اس سے کیا تکلیف تھی؟ وہ میرے گھر بار کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتی، صرف دوپہر کا کھانا کھاتی، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اس کا باہر ہوتا۔ وہ ہم سے کچھ مانگتی نہ جھگڑا کرتی۔ چند دن میں مجھ کو اس کے بارے میں جو خدشات تھے وہ دور ہو گئے۔ میرے میاں سے اس کا تعلق بس بات چیت کی حد تک تھا، باہر کہیں ملتے ہوں تو خدا معلوم۔ میں نے کبھی ان کی جاسوسی نہ کی اور نہ ہی کر سکتی تھی۔
میں تو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت تھی۔ چھٹی والے دن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی، میلے کپڑوں کو دھوبی کو بھجواتی، دل کرتا تو اپنا پسندیدہ ڈش بنوا لیتی اور میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ یوں لگتا جیسے وہ کوئی نیک روح ہو۔ اس کے قدم ایسے مبارک تھے کہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اس کے آنے کے بعد کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ میرے بچے اچھے سے اچھا کھاتے، عمدہ سے عمدہ پہنتے۔ معلوم نہیں اس کی تنخواہ کتنی تھی، وہ اپنی کمائی میرے میاں کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ میں نے کبھی ان کے معاملات میں دخل نہ دیا۔ میرے گھر کے فاقے دور ہو گئے، سو مجھے کھانے سے مطلب تھا نہ کہ پیٹ گرنے سے۔ مجھے قسمت پہ یقین تھا۔ اب اگر قسمت میں سوتن ہی لکھی تھی تو اس سے اچھی سوتن کہاں مل سکتی ہے، جو کماؤ بھی تھی اور میرے میاں سے دور بھی رہتی تھی۔ میاں جی کا کہنا تھا کہ یہ بے سہارا اور مجبور ہے، بس اسے پناہ دی ہے۔ گھر پر تو میرا ہی راج تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ صرف ایک چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ یہ عورت نئے اور عمدہ کپڑے پہنتی تھی۔ کھانا بھی میرے میاں اس کے لیے بہت اچھا پکواتے۔ جب وہ سو رہی ہوتی تو ہم کو خاص ہدایت کرتے کہ شور نہ کرو، اس کو نہ کوئی جگائے، اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ میں نے ان باتوں پہ کوڑنے کے بجائے اب اتنا تو برداشت کرنا ہی تھا۔ ہمارے ہاں وہ آ کر زیادہ اور بھی نکھر گئی، کیونکہ اس کا میں بہت زیادہ خیال رکھتی، اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پیار کی پیاسی ہے، تاہم اس کی عادت تھی کہ وہ بہت کم بات کرتی۔ اس کی تنخواہ سے ہی ہمارے میاں نے گاڑی لے لی۔ وہ روزانہ شام کو گاڑی پر نیلم کو ڈیوٹی چھوڑ جاتے اور واپسی پہ وہ خود ہی آ جاتی، کہتی کہ کمپنی گاڑی چھوڑ گئی ہے۔ معلوم اسی معمول سے وقت گزرتا رہا، زندگی کی گاڑی یکسانیت کے ساتھ چلتی رہی۔ میرے بچے اب بڑے ہو گئے تھے، وہ مجھے امی اور نیلم کو چھوٹی امی کہتے۔ ایسا ان کے والد نے ان کو سکھایا تھا۔ مجھے بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ میرے بچوں سے پیار کا اظہار کرتی، اکثر ان کے لیے تحفے تحائف بھی لے آتی۔ اس وجہ سے بچے بھی اس سے پیار اور احترام سے پیش آتے۔ ہماری زندگی پرسکون ہو گئی۔ ایک روز اچانک نہ جانے کس بات پہ نیلم کا میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور وہ رو رہی تھی اور یہ انہیں منا رہے تھے۔ جب وہ نہ مانی تو ہمارے صاحب بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس روز نیلم ڈیوٹی پر بھی نہ گئی اور اس کے بعد وہ کئی دن بستر میں پڑی رہی اور ڈیوٹی سے بھی چھٹی لے لی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ فتح جی بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تنازع تھا جس کے باعث گھر کا سکون اتھل پتھل ہو کر رہ گیا۔ ایک دن تو دونوں کے درمیان اتنا جھگڑا ہوا کہ میاں صاحب تشدد پر اتر آئے اور نیلم نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ میں باورچی خانے سے بھاگی آئی۔ آج میں نے پہلی بار ان کے درمیان دخل دیا۔ یہ جھگڑا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میرے پہنچنے میں فتح نے اسے مارنا پیٹنا بند کر دیا، مگر اس نے رونا بند نہ کیا۔ میں نے کہا، میں کئی روز سے تم لوگوں کو جھگڑے میں دیکھ رہی ہوں۔ بات کیا ہے؟ باجی، آج تو میں آپ کو ساری بات بتا کر رہوں گی، چاہے پھر یہ مجھے زندہ رکھیں یا مار ڈالیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہرے کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ خاموشی کے ساتھ پریشانی کے عالم میں گھر سے چلے گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور نیلم کو پیار سے گلے لگایا۔ اس کو تو جیسے برسوں سے غم گسار کی ضرورت تھی۔ میں بھی تو آخر ایک انسان تھی، سینے میں دل رکھتی تھی۔ وہ میری سوتن تھی تو کیا ہوا؟ اس نے مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ جب میں نے اس کے آنسو پہنچے بکھرے ہوئے بالے سوارے پیار کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس نے بتایا، تمہارے میاں نے ایک شخص سے رقم لینی تھی اور یہ خاصی بڑی رقم تھی۔ اس وقت انہوں نے اس بندے کو دی تھی جب وہ اچھے عہدے پہ فائز تھے اور دولت کی بھی ریل پیل تھی، لیکن جب کنگال ہو گئے تو اس شخص سے انہوں نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ بار بار کے تقاضے پر جب وہ رقم نہ لوٹا پایا تو انہوں نے کہا، اچھا اگر رقم نہیں دے سکتے تو بدلے میں کچھ اور دے دو، اپنا مکان، زیور یا کوئی ملکیت۔ تب اس کم ظرف نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا، ٹھیک ہے تم اسی کو لے جاؤ، سمجھ لو میں نے تمہارا قرض چکا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم سے شادی کرو، کسی کو بیچ دو، آج سے اس کی ملکیت تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ شخص کون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جو بھی تھا آپ اس کو نہیں جانتی، بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے والد کا دشمن تھا۔ اس نے مجھے بچپن میں اغوا کیا تھا۔ جب تک اس کی ماں زندہ رہی میں محفوظ رہی۔ اس نیک بیوی نے میرا بہت خیال رکھا، کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ اس کی کوئی بیٹی نہ تھی، بس ایک بیٹا ہی تھا، یہی خاور بدبخت جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔
جب میں 16 برس کی ہو گئی تو وہ عورت فوت ہو گئی، اور یہ ایک آدمی بدکماش تھا، جوئے کی لت میں تھا۔ اس نے اپنی ساری دولت جوئے میں ہار دی۔ بہرحال تمہارے میاں جی مجھے گھر لے آئے، مگر پہلے سمجھا دیا کہ میری بیوی کو یہی بتانا کہ میں تمہاری دوسری بیوی ہوں۔ حالانکہ تمہارے آدمی نے مجھ سے کبھی نکاح نہیں کیا۔ خاور نے مجھے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر تمہارے آدمی نے تو بے حیائی کی حد کر دی۔ اس نے مجھے باقاعدہ ایک ایسی عورت کے سپردگی میں دے دیا جو ہر روز مجھے کسی گاہک کے حوالے کرتی، اور وہ اس سے کمیشن لیتی، اور باقی کمائی تمہارے شوہر لے لیتا۔ اس نے مجھے باقاعدہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ میرا والد تو میرے غم میں چل بسا۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔ میں تمہارے گھر میں رہ کر اس ماحول سے مانوس ہو گئی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرا بھی گھر ہو، بچے بھی ہوں جو مجھے امی کہیں۔ میرا خیال تھا کہ فتح خان مجھ سے نکاح کر لے گا، مجھے بیوی بنا لے گا، تو عزت کی زندگی جی لوں گی، گھر اور بچے بھی مل جائیں گے جو دراصل تمہارے تھے اور تمہارے ہی ہیں۔ مگر شوہر نہ ملا، کیونکہ فتح خان نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گھناؤنی زندگی میں جھونک دیا۔ رہی اولاد کی خواہش، تو وہ عورت کبھی کسی کی دلہن نہ ہوگی، نہ جیسے کبھی بیوی کا رتبہ نہ ملا ہوگا۔ بھلا اس کو اولاد پیدا کرنے کا کیا حق ہے؟ ایسے بچے بھی ہو جائیں گے تو ان پر کسی کی ولدیت کا لیبل لگے گا۔ بس اسی سوال پر ہمارے درمیان جھگڑا ہوا۔ میں نے اس ظالم لالچی انسان سے کہا، تمہاری خاطر میں خاموش رہی، کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں۔ میں نے اس گھر کی چھت کے لیے ہر ظلم برداشت کیا۔ تم نے میری عزت کے دام کھڑے کر دیے۔ اس کمائی سے اپنے کنبے کی پرورش کر رہے ہو، تو کیا میں تمہارے ہونے والے بچے کی پرورش نہیں کر سکتے؟ اس کو اپنے نام کی ولدیت نہیں دے سکتے؟ یہ بد نصیب تمہارے بچوں کے ساتھ رہ کر پل جائے گا۔ کم از کم میری ممتا کی تشنی تو ختم ہو جائے گی۔ مگر اس آدمی کو یہ گوارا نہیں، حالانکہ میری ناپاک کمائی سے اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے، مگر میری اولاد کو اپنا نام دینا اس کو گوارا نہیں۔ یہ کیسی غیرت ہے؟ یہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اپنی کوکھ اجاڑوں، پر یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میں بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ اس بات نے مجھے کتنا گہرا صدمہ دیا بتا نہیں سکتی۔ کاش نیلم مجھے یہ سب نہ بتاتی تو میں اس طرح نہ اجڑتی۔ بعض اوقات ناواقفیت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب اسرار عیاں ہو تو یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جیسے کسی شخص نے مجھے مجازی خدا جان کر اس کی پوجا کرتی تھی، جس کو میں نے اپنا سب کچھ جانا، حتیٰ کہ سوتن بھی قبول کر لیا۔ وہی عظمت اور انسانیت کا پیکر، وہی میرا سرتاج، اس قدر کمزور، خود غرض اور انسانیت سے گرا ہوا نکلا۔ یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ میں اسی احساس سے تڑپ کر رہ گئی۔ میرے معصوم بچے ایک مظلوم عورت کی مظلومیت کی کمائی کھا کر پرورش پا رہے تھے۔ اف، کس قدر روح افزا حقیقت ہے۔ میں نے نیلم کو گلے لگایا اور اپنے بھائی کو فون کر کے کراچی سے بلوا کر تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بیچارے خود کراچی کی ایک مل میں کام کر کے اپنے کنبے کا پیٹ پا رہے تھے، لیکن کم کمائی کے باوجود ان میں غیرت تھی۔ انہوں نے کہا، تم اس شخص سے طلاق چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس پر نیلم رونے لگی۔ وہ بولے، اگر تم واقعی ہی مجبور ہو اور اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، تو آج سے تم میری بہن ہو، اپنی مرضی سے فتح خان کو چھوڑ سکتی ہو، تو میں تم کو بھی پناہ دوں گا اور تمہاری شادی کسی نیک آدمی سے کرا دوں گا، جیسے کہ تم کو منظور ہو۔ بھائی نے میری طلاق بھی کروا دی، اگر یہ نہ چاہتی تھی، مگر بھائی نے سمجھایا، اس شخص کا اعتبار نہیں۔ جب یہ ایک غیر عورت کی غلط کمائی کھا سکتا ہے، تو سمجھو کہ اس غیرت اور ضمیر دونوں کی موت ہو چکی ہے۔ کیا خبر کل یہ خواتین کے بارے میں کیا سوچے؟ اس کو نہ کمانے کی اور حرام خوری کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم نے بھائی کے گھر آ کر چند دن تنگ دستی میں کاٹے، پھر میرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی تو بھائی نے اسے بھی مل میں کام لگوا دیا۔ اس طرح ہمارا کنبہ خود کفیل ہو گیا۔ نیلم کی شادی بھائی کے ایک دوست سے کروا دی، جس کی ایک بچی ہے اور بیوی فوت ہو چکی ہے۔ وہ بھی مل میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ نہ تھی، پھر بھی نیلم خوش تھی۔ اس کو اپنا گھر اور اپنی عزت کا رکھوالا مل گیا۔ سچ ہے، عورت شریف ہو تو غربت میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔